اس وقت معاشرے میں جہاں پہ معاشرتی بڑی بڑی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور معاشرے کے سکون کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں، ان بیماریوں میں بہت بڑی بیماری، ایسی خطرناک بیماری جس بیماری میں تاجر بھی ملوث، جس بیماری میں ملازمت کرنے والے بھی ملوث، خاندان کے خاندانوں کے اندر وہ بیماری، یہاں تک کہ دنیا دار لوگوں سے ہٹ کر وہ بیماری دیندار مرد عورتوں میں سرایت کر چکی ہے۔ مدارس والوں کے اندر، مدرسے میں پڑھانے والوں میں، مسجدوں کا نظام چلانے والوں میں وہ بیماری تیزی سے سرایت کر رہی ہے اور لوگوں کو احساس تک نہیں ہے، نہ عورتوں کو ہے نہ مردوں کو ہے، کہ ہم کس قدر کس خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں اور اس بیماری کے وجہ سے ہمارا روحانی طور پہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس بیماری سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ اس بیماری سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں اس بیماری میں مبتلا نہ کرنا۔ قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے اور اس میں اس بیماری سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ بیماری کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ حاسد کے حسد سے مجھے بچا۔ کہ حسد کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی روحانی اور معاشرتی بیماری ہے جس نے گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دیے، مساجد اور مدارس کے نظام کو برباد کر دیا، اور ایسی باریک بیماری ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کے اندر داخل ہو چکی ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں، جبکہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے کسترا بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے لکڑی جل کر راکھ بن جاتی، آگ لکڑی کو جلا دیتی۔ حسد اتنی خطرناک آگ ہے، حسد اتنی خطرناک آگ ہے جو نیکیوں کو جلا کے راکھ بنا دیتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ زبان نبوت سے نکلے ہوئے جملے، لیکن فکر نہیں ہے جتنی خطرناک بیماری ہے اتنی اس بیماری کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ یہ بیماری اندر سے کیسے نکل جائے۔ شیطان جا رہا تھا، سر کے اوپر ٹوکرا تھا اس کے۔ کسی نے کہا تم اس کے اندر کیا لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس میں حسد کو بھرا ہوا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہاں تقسیم کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں علماء میں تقسیم کرنے جا رہا ہوں۔ دیندار عالمات علماء سے آ کر یہ نہیں کہے گا شراب پیو، بدکاری کرو، حسد پیدا کرے گا۔ اس کو پتہ ہے یہ حسد والی بیماری ان کے اندر سرایت کر جائے گی اور میرا داؤ ان کے اوپر جلدی چل جائے گا۔ حسد کو اتنی خطرناک بیماری کیوں قرار دیا گیا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے حسد کرنے والا، حسد کرنے والی اللہ کی ذات عالی کے اوپر اعتراض کر رہی ہے۔ اے اللہ، تو نے اس عورت کو اور اس مرد کو
ایک عالم اگر دوسرے سے حسد کرتا ہے، ایک فاضل دوسرے سے حسد کرتا ہے، ایک فاضلہ دوسرے فاضلہ سے حسد کرتی ہے، ایک عورت دوسری عورت سے حسد کرتی ہے، تو حسد کرنے والی اللہ پہ اعتراض کر رہی ہے، حسد کرنے والا اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تو نے اسے کیوں دے رکھی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پہ اعتراض ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں اسے کیوں دی، اس کے پاس کیوں آ گئی ہے، یہ صلاحیت اس کے پاس کیوں ہے، لوگ اس کی کیوں عزت کرتے ہیں، لوگ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں، یہ کیوں اچھا ہر کام کرنا جانتی ہے، یہ کیوں اچھا ہر کام کرنا جانتا ہے۔ بس اس کی صلاحیتوں کو دبانے کے لیے اس کے پاس اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو دیکھ کر دوسرے سے برداشت نہیں ہوتا، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ کام کرنے والا مخلص نہیں ہے اپنے کام۔ بڑی پیاری بات ایک اللہ والے نے لکھی کہ اگر تم چاہتے ہو یہ علماء کی جماعت، عالمات کی جماعت، فاضلات سے، فضالات سے، عام مسلمانوں سے جو دین کے کام میں مشغول ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، پیغام ہے۔ اگر تم دین کا کام کر رہے ہو، اگر تم دین کا کام کر رہی ہو، تو وہی دین کا کام دوسری عورت نے، دوسرے مرد نے شروع کر دیا، دوسرے عالم نے شروع کر دیا، دوسری عالمہ نے شروع کر دیا۔ وہی دین کا کام جو اللہ تم سے لے رہا تھا، وہی کسی دوسرے نے شروع کر دیا۔ تم اپنے دل سے پوچھو کہ تمہارے دل کو تکلیف ہو رہی ہے یا خوشی ہو رہی ہے، یا دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ میرے فلاں بھائی نے، میری فلاں بہن نے تیرے دین کا کام میری طرح شروع کر دیا ہے، وہ بھی دین کی محنت میں لگنا چاہتا ہے، لگنا چاہتی ہے، دین کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو اس میں خوب ترقیات نصیب فرما اور مزید اس کام میں برکات نصیب فرما اور ہمیں ان کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے الفاظ بولنے والا، ایسے الفاظ بولنے والی کا دل حسد سے خالی ہوتا ہے۔ ہاں، جس کو پریشانی ہو جائے، جس کے چہرے کے اثرات ہی بدل جائیں سن کر، اور پوری کوشش سے اس کی مخالفت کی جائے اور اس کے کام کو رکوانے کی کوشش کی جائے کہ یہ کیوں اس نے شروع کیا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ ذہن لے کر کہ کہیں ہمارا کام ہی نہ بند ہو جائے۔ اللہ معاف فرمائے، اس کم ترین ذہن کو لے کر اس کے خلاف سازش کی جائے کہ یہ دین کا کام رکے، یہ نہ شروع ہونے پائے، تو یہ دل حسد سے بھرا ہوا ہے۔ اس دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے جو اس دین کی محنت کرنے والے کی نیکیوں کے اوپر پانی پھیر دے، انہیں جلا دے گی، اور ہر کوئی اپنے بینک بیلنس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، کروڑوں روپے کما کے اسے محفوظ کرنا چاہتا ہے، بڑے بڑے لاکرز بینک کے خریدے جاتے ہیں تاکہ میرا مال محفوظ رہے۔ یقین کر لیں کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی اثاثہ نیکیاں ہیں، نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں جو ہم محفوظ کر کے اللہ تک لے جانا چاہتے ہیں۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، جو ایک نیکی لے کر آئے گی، اللہ اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ لے کر آئے تو صحیح، کہیں رستے میں گم ہی نہ کر لے، صاف ہی نہ کر لے، حسد کرتے کرتے زندگی گزر جائے، کڑتے کڑتے زندگی گزر جائے۔ حاسد کو کتنے نقصان پہنچتے ہیں۔ روحانی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں ختم اور برباد ہو جاتی ہیں، اور جسمانی طور پہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ ٹینشن میں رہتا ہے، ہر وقت اسے پریشانی رہتی ہے کہ کوئی مجھ سے آگے نہ نکل جائے، دوسرے کے نام سن کر کوئی اس کے سامنے دوسرے کی تعریف کرے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے کہ فلاں کی تعریف کیوں ہو رہی۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے ہمارے، آپ اندازہ یہ لگائیں،
اللہ والوں کے دل کیسے صاف اور شفاف ہوتے ہیں. ہمارے حضرت کے مدرسے کے استاد وہاں سے ریزائن دے کر اسی شہر میں جہاں پہ ہمارے حضرت کا مدرسہ ہے نیا مدرسہ انہوں نے بنا لیا اور اس مدرسے کا افتتاح کرنے کے لیے جانے والے ہمارے حضرت کے مدرسے سے ریزائن ہو رہا ہے اور اسی شہر میں کیا بنایا جا رہا ہے؟ نیا مدرسہ. اور آغاز کون کرنے جا رہا ہے؟ افتتاح کون کرنے جا رہا ہے؟ جس کے دل میں کچھ نہیں. اگر کچھ رائی کے دانے کے برابر ہوتا تو وہاں کوئی جاتا نہیں جاتا کہ تو نے ہمارے مقابلے میں مدرسہ بنا لیا, ہمارے مدرسے کو چھوڑ کے ادھر آ گئے. جن کے دل خالی ہوتے ہیں وہ جاتے بھی ہیں اور معاونت بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں, اللہ یہ اور دین کا کام شروع ہو گیا, دین کا ایک اور پودا لگ گیا, اسے خوب ترقیات نصیب. بڑی پیاری عجیب بات لکھنے والے نے لکھی ہے, آپ بھی اپنے دل کے اوپر اس بات کو لکھو اور زندگی بھر کا نسخہ ہے, جہاں جاؤ گی انشاءاللہ کامیابی ملے گی. کیا لکھا ہے؟ کسی کے, توجہ سے سنو, کسی کے کمال کو تسلیم کر لینا تسلیم کرنے والے کے اندر کمال. بات سمجھ میں نہیں آئی میرے خیال میں. کسی کی صلاحیت کی تعریف کر دینا, کسی کی صلاحیت کی تعریف سن لینا اور خوشی کا اظہار کر دینا, جملے خوشی کے بول دینا, تعریف کے جملے بول دینا, دعا کر دینا, کسی کی صلاحیت کو دیکھ کر, کسی کے دین کے کام کو دیکھ کر, کسی کی عزت کو دیکھ کر گویا کہ آپ نے اس کے کمال کو تسلیم کر لیا کہ واقعی اللہ نے اسے یہ کمال نصیب فرمایا ہے. وہ اچھا بیان کرنا جانتے ہیں, وہ اچھا پڑھانا جانتے ہیں, وہ اچھا دین کا کام کرنا جانتے ہیں, اللہ ان سے خوب دین کا کام لے رہا ہے. آپ نے اس کے کمال کو تسلیم کر لیا تو آپ کا اس کے کمال کو تسلیم کر لینا آپ کے اندر بہت بڑا کمال ہے. اللہ نے تسلیم کرنے والے کو کمال دیا. ہاں, تسلیم نہ کرنا اور اپنے دل کو تنگ کر لینا, اپنے دل کو چھوٹا کر لینا, پریشان ہو جانا, اس کو دبانے کی کوشش کرنا, اس کے خلاف سازشیں اور منصوبے بنانا, تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر کمال کو تسلیم کرنے والی طاقت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے کام میں ریاکاری ہے. اگر دل کو خوشی ہوئی کہ فلاں اور دین کا کام شروع ہونے والا ہے, سن کر پڑھ کر معلومات مل گئی, ایک جگہ پہ اور ادارہ کھلنے والا ہے, سمجھ لو کہ کام کرنے والے کے دل میں کیا ہے؟ اخلاص ہے. کام کرنے والے کے دل میں اخلاص ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کی رضا ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں, میں ایک کام کر رہی ہوں اور ایک دین کا شعبے کا آغاز ہو رہا ہے, تو خوشی ہو رہی ہے, معاونت ہو رہی ہے, دعائیں ہو رہی ہیں. سمجھ لو کہ آپ کے دین کے کام کرنے کے اندر اللہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ اخلاص پیدا کیا. اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر اس کے کام کو سن کر پڑھ کر معلومات لے کر کہ فلاں جگہ بھی ایک دین کا کام شروع ہونے والا ہے, جو ہم کر رہے ہیں اسی انداز میں ہونے والا ہے, تو تکلیف ہو گئی, پریشانی ہو گئی, اس کام کو ختم کرنے کی سازش, سمجھ لو کہ اخلاص نہیں ہے, سب ریاکاری, سب دنیا داری ہے, سب دنیا داری کی عزت اور شہرت کے لیے ہو رہا ہے کہ کہیں ہمارا کام نہ رک جائے. کیا ایسے کام رکتے؟ یہ تجارت تھوڑی ہے. نہیں, کسی تاجر کی تجارت بھی نہیں رکتی. جو اللہ نے رزق مقدر میں لکھا ہے اسے ضرور مل کر رہتا ہے. کتنی دکانیں بازار میں بنی ہوئی ہیں, ایک مارکیٹ ہے, پوری مارکیٹ وہ جنرل سٹور بنے ہوئے ہیں وہاں, تو سب رزق لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں یا بغیر رزق کے چلے جاتے ہیں. دکانیں ایک ہیں, مال ایک ہے, چیز ایک ہے, رزق ہر ایک ہر کوئی لے کے جا رہا ہے. تو اگر دوسرا تاجر یہ سوچے کہ یہ دکان میری طرح کہ میرے سامنے بن گئی, میرا رزق بند ہو جائے گا, چھوٹا ذہن ہے, تنگ دل ہے, اللہ کی ذات کے اوپر سے یقین نہیں ہے. جبکہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, جو تمہارے دل تمہارے مقدر میں لکھا ہے, تمہارا رزق آسمانوں کے اندر ہے,
تم سے اس کا وعدہ کیا گیا وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گا. کوئی کسی کے رزق کو چھین نہیں سکتا, کوئی کسی کے رزق کو چھین نہیں سکتا, اس کو ضرور ملے گا جو اس کے مقدر کے اندر. اس لیے ایسے ذہن کو ختم کرنا چاہیے. میرا کام بند ہو جائے گا, میری تجارت بند ہو جائے گی, میری ملازمت چلی جائے گی, میرا سسٹم ختم ہو جائے گا, میری عزت کم ہو جائے گی. نہیں نہیں, کسی کے کمال کو تسلیم کریں, اللہ اس کے اندر کمال پیدا کرے, اس کی عزت کو بڑھائے گا. اس لیے کہ اس نے اللہ کی نعمت پہ اعتراض نہیں کیا بلکہ اللہ کی نعمت کی تعریف کی ہے. حیران جائیے ان شخصیات کے اوپر جن کے ذہن اللہ کی طرف لگے رہتے تھے. غالباً حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کی تعریف کرتے لوگ. بڑے اللہ والے تھے, شب بیدار تھے, راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. لوگ ان کی تعریف کرتے کہ حضرت آپ میں یہ کمال ہے, آپ میں یہ کمال ہے, آپ میں یہ کمال ہے. حضرت خوش ہوتے تھے حضرت. لوگوں نے کہا اپنی تعریف پہ تو خوش نہیں ہونا چاہیے حضرت, آپ اپنی تعریف پہ خوش ہوتے ہیں. تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میں خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, میری تعریف نہیں. میری تعریف نہیں ہو رہی, یہ میرے اللہ کی حقیقت میں تعریف ہو رہی. اس لیے لوگ میرے اچھے بیان کرنے کی تعریف کرتے ہیں تو اس اچھا بیان کرنے کی صلاحیت مجھے اللہ نے دے رکھی ہے, تو اللہ کی تعریف ہوئی. لوگ میری آواز کی تعریف کرتے ہیں تو یہ آواز کس نے دی ہے, دوسروں کو کیوں نہیں ملی, یہ اللہ نے دے رکھی ہے, تو اللہ کی تعریف ہوئی. میرے تقوی کی لوگ تعریف کرتے ہیں, میری بزرگی کی تعریف کرتے ہیں, میرے ذکر کی تعریف کرتے ہیں. لوگ اگر کہتے ہیں میری اخلاق کی تعریف کرتے ہیں, یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے مجھے دے رکھی, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. تو اس لیے چونکہ جب میری تعریف کرتے ہیں حقیقت میں میرے اللہ کی تعریف ہے, تو اللہ کی تعریف کو سن کر مجھے خوشی ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے, اس لیے میں خوش ہوتا ہوں. تو آپ کو بھول ہے کہ میں اپنی تعریف سن کے خوش نہیں ہوتا. میری جب کوئی تعریف کرتا ہے تو میں فوراً اپنے ذہن کو پلٹ کر اللہ کی طرف لے جاتا ہوں کہ اللہ آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اس لیے کہ یہ چیزیں مجھے آپ نے دے رکھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. تمام سورج کی تعریف کرو, کس کی تعریف ہے؟ آسمان کی تعریف کرو, کس کی تعریف ہے؟ چاند کی تعریف کرو, کس کی تعریف ہے؟ اور ستاروں کی تعریف کرو, کس کی تعریف ہے؟ پھلوں کی تعریف کرو, کس کی تعریف ہے؟ سب اللہ کی تعریفیں ہیں. کسی انسان کے اندر صلاحیتیں کسی مرد میں, کسی عورت میں اللہ نے رکھی ہیں. کسی کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے, وہ اللہ نے بنایا ہے. ہاں, کسی کو اولاد نہیں دی, وہ اللہ نے نہیں دی. ہمارا یقین کامل ہے. کسی کو رزق دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. کسی کو خوشیاں دی ہیں, اللہ نے دی ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کے کمال کو تسلیم کر لینا چاہیے. چاہے جائے کہ بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو تو حسد کی بیماری دیندار لوگوں میں جب سرایت کرتی ہے تو دین کے کام کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تجارت کے اندر آتی ہے تو تجارت کو نقصان ہوتا ہے, ملازمت میں آتی ہے تو ملازمت کو نقصان ہوتا ہے, خاندانوں میں آتی ہے تو خاندان بے سکونی ان میں پھیل جاتی ہے, گھروں میں آتی ہے تو گھروں میں لڑائی جھگڑے پھیل جاتے ہیں. اس بیماری سے بچنے کی خوب کوشش کریں, اہتمام کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اے اللہ ہمیں حسد سے بچا لے, اللہ حسد سے بچا لے. ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ ہم دوسرے کے کمال کو تسلیم کرنے والے بنیں. ہمیں کسی کا نام اچھی جگہ پہ نظر آ جائے یا ہم سن لیں تو ہم خوش ہو جائیں کہ اللہ تو نے اسے کمال دیا ہے, اس سے دین کی خدمت لی ہے, اسے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, لکھا ہوتا ہے گاڑی کے پیچھے جلنے والے کا منہ کالا ہو جائے, یہ لکھا ہوتا ہے. تو جلنے کا کیا فائدہ؟ خوشی کریں گے, اللہ کی ذات خوش ہوگی کہ میری بندی نے میری نعمت کی تعریف. اللہ ہمیں اس خطرناک بیماری سے بچا لے اور
ہمیں ہمارے دل کی گہرائیوں سے یہ چیز نکل جائے، اور جب یہ چیز نکل جائے گی تو اخلاص بھی آئے گا اور دل کے اندر اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی